الحمدللہ کئی کٹھن اوقات میں، کئی سخت مشکلات میں اس وظیفے کو کیا ہے. آپ کو بھی اس چیز کی میں اجازت دیتا ہوں، کبھی بھی ایسی کوئی سخت چیز آ جائے حل ہونے جیسی لگتی نہیں ہے اور ڈر سوار ہو، ایک دن میں اس آیت کریمہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے علاوہ دوسری آیت ہے وہ 16ویں پارے کے اخیر میں، نعم المولا و نعم النصیر. دو حصے ہیں، ایک حصہ یہاں ہے ایک حصہ وہاں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو تعداد کے اعتبار سے 786 مرتبہ پڑھے، کیسی بھی سخت مشکل ہو اللہ آسان فرمائے گا. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے حاکموں کا دل اللہ پگھل دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے. اور کوئی ایسی مصیبت جس کے حل کی صورتیں نظر نہیں آتی، ان آیتوں کی برکت سے وہ ایسے ختم ہوتی ہیں پتہ تک نہیں چلتا. تو بہت ساری ادھر ادھر دوسروں کے ہاتھ میں پڑ جانے سے بہتر ہے قرآن نے جو سکھایا ہے وہ کر لو اپنی. اور لوگ آسانی چاہتے نا، آج لوگوں کو آسانی چاہیے، پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف دھاگا چاہیے، تعویذ چاہیے. آپ پڑھ دو نا، ہم کیوں پڑھیں، یہی کہتے ہیں لوگ. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ عالم مفتی ہیں، آپ پڑھ دو، ہم ہی پڑھیں سب. عزیزان گرامی، تم بھی تو مسلمان ہو، تمہیں بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، تمہیں بھی اللہ نے زبان دی ہے. تو عمل کے اعتبار سے تھوڑا تم آگے بڑھو، تھوڑا ہم آگے بڑھیں، اور دونوں مل کر کے ایک تاثیر پیدا ہوگی. عمل کے اندر تاثیر ہے. لہذا اس آیت کریمہ میں میں یہ وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی. اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک پڑھو، اور مقصد حاصل ہو جائے تو پھر تھوڑی سی تعداد کنٹینیو کے لیے باقی رکھو، چاہے تو دن میں 21 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا جو بھی ہو، آگے کنٹینیو کے لیے تھوڑی سی تعداد اس پر مواظبت رکھو. پھر دیکھنا کہ کوئی تم سے سختی سے بات تک نہیں کرے گا، ہزار وہ دشمنی کرے لیکن سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا. یہی صحابہ کی تاثیر تھی، ان کا جو اثر تھا، ان کا جو رعب تھا. کفار و مشرکین بہت کوششیں کرتے لیکن ان کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر پاتے، ہمت نہیں کر پاتے. خیر، آیتیں یہ بتاتی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی، وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے، اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا، مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی، کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں، تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر، آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں، تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا، حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا.
یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرۃ عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ، اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے۔ امت کی بھلائی کا خیال تو کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو۔ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی بس، وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں، جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا، جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا، مختصر سے لوگ تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا، حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں،
ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ کچھ یادیں جلدی جاتی نہیں ہیں، تو گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے۔ مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے، اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں، تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو گے آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو گے۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں، ہم باہر سے آتے ہیں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے، ہم آ نہیں سکتے ہر بار، بس وہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو حضور نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، نماز کا، روزے کا، مال غنیمت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور ایک حدیث میں حج کا۔ اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ ہنی نقیر، دبا، حنتم، مزیفت، یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے۔ کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے۔ لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے ایک گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے تھے۔ یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگڑ سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے گی، اس میں ایسا پیتے تھے ہم۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے، ایک بار اور چلا جاؤ۔ اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں، جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا، سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ، لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لو۔ میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا، شیطان مردود پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے۔ یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئیں، اور آگے کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی آج کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ جب بیت المقدس میں جائیں تو سجدے کی حالت میں جائیں، لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ایسے تھے کہ وہ اپنی سرین کو گھسیٹتے ہوئے ایسے جا رہے تھے۔ حکم ہوا تو سجدہ کر کے جائیں، لیکن وہ مذاق کے طور پر سرین اپنے گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے بیت المقدس میں جانے لگے۔ ایک نافرمان یہ کیا انہوں نے، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن جال لگا کے آتے تھے مچھلیوں کا، اور اتوار کو جا کر کے لے کے آتے تھے۔ کہتے ہم سنیچر کو شکار نہیں کیے، جمعہ کو جال لگائے تھے، اتوار کو لے کے آئے۔ پھر مچھلیاں کون سے دن پھنسی تھی ہیں؟ تو اس طرح ہیلے بہانے کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں، جیسے کچھ لوگ زکوٰۃ چھپانے کے لیے کرتے ہیں۔ سال ہونے سے پہلے کسی کو مالک بنا دیا، بھائی سال نہیں ہوا میرے پاس، وہ 6 مہینے رکھا اس نے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی وہی حرکتیں ہیں میرے عزیزو، اللہ کا عذاب آئے گا ان چیزوں پر۔ تم ایک دوسرے کو چھپا سکتے ہو بہت ساری باتیں، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں چھپے گی، تمہارے دلوں کے حالات سے وہ باخبر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے، پھر بھی انہوں نے کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ فرماتا ہے تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی، توبہ کرتے تھے اللہ آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کریں گے، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ فرعون سے تو نجات دے دے، ہم سب چھوڑ دیں گے،
اللہ نے نجات دی، پھر وہی کرنے لگے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم سجدہ کر کے جاؤ گے بیت المقدس میں. یہ جان بوجھ کر کے انہوں نے اپنے پیچھے والا حصہ گھسیٹتے ہوئے زمین پر اندر گئے. اور کہنے کا حکم تھا ان کو حتۃ نغفر لکم، مغفرت ہو اے اللہ. تو لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حبۃ، اے دانا ہی دانا ہے، اناج ہی اناج چاہیے ہمیں. ایسی نافرمان قوم تھی. اللہ فرما رہا ہے تسبیح بولو مغفرت، اور وہ کہہ رہے ہیں گیہوں جوار، یعنی دانوں کے نام لے کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ ملے ہم کو، فلاں ملے. تو یہ نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، ان پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے ہیں، اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے. یہاں سے بات. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان باندھا. یہ یہودی ہی تھے جو حضرت بی بی مریم پر تہمت لگاتے تھے کہ عورت ناپاک ہے، بغیر شوہر کے اس کو بچہ کیسے ہوا، اس نے غلط کاری کی ہے، بدکاری کی ہے، معاذ اللہ رب العالمین. ہزار تہمتیں سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا. وہ عفت معاب تھیں، طاہرہ تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، بطول تھیں، جن کو کسی بشر نے چھوا نہیں. ان پر ان یہودیوں نے تہمتوں کی بوچھار لگائی. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے. اب یہاں سے پھر میرا ٹاپک چلے گا کہ یہودی لعنت شدہ قوم کیوں ہے، کیونکہ آج مجھے بتانا ہوگا کہ آج بھی یہود پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے کس کے ناک میں دم نہیں کیا ہوا ہے. سارا کا سارا یہ جو کھیل دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، یہ چند شر پسند یہودیوں کی وجہ سے. مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ اینٹی جیوز ہیں. آپ سارے یہودیوں کے اینٹی تھوڑی نہ ہیں. جو ایمان والے تھے ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، وہ اچھے یہودی تھے پہلے زمانے میں. ہم تو تمہارے کرتوت کے مخالف ہیں، ہم تمہارے تمام یہ مظالم کے خلاف بولتے ہیں جو تم آج پوری دنیا پر ڈھائے ہوئے ہو. انہوں نے خفیہ تنظیمیں بنا کر رکھی ہیں، یہ عیسائیوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی. ان کا صرف اور صرف نظام ایک ہی ہے کہ دنیا بنی ہے تو صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے، راج ہوگا تو صرف یہودیوں کا ہوگا، باقی ساری انسانیت غلام ہوگی. اس پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا. یہاں سے آیتیں یہی چل رہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے ان پر ہم نے لعنت کیوں کی، ان پر ہم نے لعنت کیوں کی. ان کی کئی وجوہات اللہ نے بیان کی. یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں. اب اندازہ کرو یہودی جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتے ہیں تو تمہارے سے کیا ہوا وعدہ کیسے نہیں توڑیں گے؟ یہ تو پل بھر میں توڑیں گے. اور اللہ سے ایسے وقت میں وعدہ کرتے تھے جب آسمان اتار کے ان کے سروں پر رکھ دیا گیا، وعدہ کیا آئندہ سے کبھی نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہے اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا وعدہ توڑتے تھے. اب اللہ کا وعدہ توڑنے والی قوم کیا تمہارے بھروسے کے قابل ہوگی؟ تم بھروسہ کرو گے؟ حیرت ہے آج سعودی عرب اسرائیل پر بھروسہ کر رہا ہے. جو اللہ کا وعدہ توڑتی ہے وہ سعودی کا وعدہ کیوں نہیں توڑے گی؟ یہی یہود ہیں جو آج اسرائیل میں ہیں. حیرت ہوتی ہے ابھی سعودی عرب نے اپنے تعلقات جو استوار کیے ہیں اسرائیل سے وہ یوں ہی نہیں کیے.